اور ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کونو فعل امر ہے، اے میرے پاک نبی کے غلاموں ربانی بن جاؤ، جو تم قرآن پڑھتے ہو اور سیکھتے ہو. ربانی کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الذی یعلم التلامیذ صغار العلم قبل کبارہ، کہ ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو اپنے طلباء کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانا شروع کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کو علم کے وسیع میدان میں لے کے جاتا ہے. جتنے اولیاء کرام آئے، جتنے انبیاء تشریف لائے، وہ سارے ربانی تھے. انہوں نے اپنے صحابہ کی، علماء نے اپنے تلامذہ کی، اور مشائخ نے اپنے مریدین کی جو تربیت فرمائی ہے وہ اسی ربانیت کے منہج پہ کی ہے کہ تھوڑا تھوڑا علم ان کو سکھاتے رہے یہاں تک کہ وہ ایک متبحر عالم بنتے چلے گئے. تو اس کو آج کے دور میں ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. عربی کے اندر ایک مشہور ضرب المثل استعمال ہوتی ہے. اس ضرب المثل میں مصر میں بھی اور شام کے عرب کہتے ہیں احفر البئر بالابرہ. احفر البئر بالابرہ کا مطلب کیا ہے کہ تم کنواں کھودو تو سوئی کے ساتھ کنواں کھودو. یہ علم کی مثال ہے کہ تم چھوٹی سی معلومات کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، کسی علمی نقطے کو اس لیے نہ چھوڑ دو کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، بلکہ جیسے کوئی سوئی کے ساتھ کنواں کھودتا ہے. یہ علم سیکھنے کی مثال ہے کہ جتنا علم، جتنی معلومات، جتنی بات تمہارا استاد تمہیں کلاس میں بتائے تم اسے اپنے سینے میں محفوظ کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ پھر علم کا وہ ذخیرہ تمہارے سینے میں جمع ہو جائے. اسے کہتے ہیں گریجول لرننگ، کہ گریجولی انسان سیکھتا چلا جائے. آج کے اس دور میں ایسے لوگ سامنے آتے چلے جا رہے ہیں جن کے بارے میں کبھی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک مدرسے کے پیچھے سے گزرتے ہیں اور پکی روٹی یا کوئی رسالہ پڑھ لیتے ہیں اور اگلے دن ممبر پہ آ کے واز شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ خطیب الاسلام بن جاتے ہیں. پھر ان سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے معاشرے میں بلبلہ اور فتنہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو منہج اختیار فرمایا، جو طریقہ اختیار فرمایا، وہ یہی تھا کہ ایک ایسا نصاب تعلیم وضع فرمایا جس میں حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے کہ میرا طریقہ تعلیم اور ہمارے مدارس کا طریقہ تعلیم یہ ہے کہ طالب علم ہر روز اپنے استاد کے پاس اپنے وقت میں حاضر ہو، کتاب اور کاغذ اور قلم اس کے ہاتھ میں ہو، اور وہ تھوڑی تھوڑی معلومات روز سیکھتا رہے، اور اسی طریقے سے وہ اس پورے پروسیس سے گزرتا ہوا ایک عالم دین بن جائے. اور اسی کو تدرج فی العلم کہا جاتا ہے.